سب سے بڑی اہم بات جو ہے کہ امید کی کرن جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ ہلال احمر نے ایک ایسا سٹیپ اٹھایا ہے جس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی. جس طرح کہ انہوں نے پہلے گھر گھر راشن پہنچایا اور بغیر کسی تشہیر کیے, اور اس کے بعد بزرگوں کے لیے انہوں نے میڈیسنز پہنچائیں, اور اب یہ پلازما ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ پرجوش ہیں. تو اس حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان ہلال احمر کے ضلعی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سردار بابر ڈوگر صاحب. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی محمد نعمان, جو کہ فیصل آباد ہلال احمر کو جو ہے اس حوالے سے فوکل پرسن ہے. آپ کیسے ہیں نعمان صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں مریض جو ہیں بہت زیادہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو یہاں پہ پلازما ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے بھی اتنی زیادہ آگاہی یا اس حوالے سے کوئی ہور نہیں تھی. آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اس کو لے کے آپ جسے کہتے ہیں لوگوں کے لیے امید کی کرن بنے ہیں, اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا, کیا پلان ہے آپ کا, کس طرح ہلال احمر یہ سارے کے سارا عمل لے کے چلے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طریقے سے کرونا سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے, کرونا سے متاثرہ لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے, پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پر آ گیا ہے جن میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو آنے والے دن ہیں بڑے گمبھیر نظر آ رہے ہیں. اس میں ابھی تک اس کی کوئی میڈیسن دریافت نہیں ہوئی, لوگ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس میں کچھ امید کی کرنیں بھی ہیں, کچھ ہمیں امید بھی نظر آ رہی ہے. جس طریقے سے جو پلازما ڈونیٹ کرتے ہیں, جن کی اینٹی باڈیز بن چکی ہوتی ہیں, ان کا پلازما ڈونیٹ کرنے سے متاثرہ شخص جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہلال احمر پاکستان کو, ان کے چیئرمین ابرار الحق کو, اس کی محافظ فورس کو, ہلال احمر کی محافظ فورس کو. یہ نوجوان نکلے, انہوں نے ان کا یہ عزم ہے کہ یہ جو کرونا سے صحت یاب افراد ہیں, خاص طور پہ وہ نوجوان جو یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں, یا ان کے فیملیز کے یا ان کے دوست احباب, یہ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر پلازما ڈونیٹ کرو گے تو آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. اچھا, میری اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر صاحب اس میں بہت سارے لوگوں نے ڈونیٹ بھی کیا ہے آپ کے, جس طرح یہ نعمان صاحب بڑے فرنٹ فٹ پہ آ کے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں نعمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے آگاہی بھی بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ہم اس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, مختلف چیزیں دکھا کے کہ جیسے وہ بہت زیادہ مشکل سے خود نکلے ہیں, ان کو اس چیز کا باور کرا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کرونا کو شکست کی ہے, آپ نے موت کو بہت زیادہ قریب دیکھا ہے, تو آپ اس چیز سے باہر آ گئے ہیں. اب آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو تکلیف میں ہیں, جس تکلیف کو آپ نے محسوس کی ہے, اب آپ کو چاہیے کہ اس تکلیف کو آپ بہتر جانتے ہیں. اگر آپ ریکورڈ ہو جائیں اور آپ کا کرونا نیگیٹو آ گیا, اس کے 15 سے 20 دن ریکورڈ ہو گیا, تو آپ پلازما ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنا اینٹی باڈی ٹیسٹ کروا کے. تو ہم اس کو اس طرح موٹیویٹ کر کے ہم ان کو. آپ سے کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے؟ ہمارا نمبر جو اویلیبل ہے 0300 570 1919. اس کو اسکرین پہ بھی نظر چلا دیا جائے گا. جی, اس میں یہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کال کر رہا ہے بلڈ ڈونیشن. ہمارا بیسیکلی ہم لوگ بلڈ ڈونیشن کے اوپر بھی کام کر رہے تھے, لیکن حالات کے نظر ہم نے پلازما ڈونیشن کے حوالے سے اپنے کام شروع کیا ہے ہلال احمر کے اور سردار بابر ڈوگر کے سرپرستی میں. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو پلازما ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جن کو ضرورت ہے مریضوں, ان کا آپس میں ہم رابطہ کروا دیتے ہیں, اور جو لوگ ٹیسٹ وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں, یہ سب سے بڑی چیز ہے, کیونکہ سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ کی جو پرائس ہے بہت زیادہ ہے. تو عام لوگ بیچارہ جو مریض پہلے صحت یاب ہوتا ہے وہ اپنا علاج پہ اتنا خرچہ کر چکا ہوتا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی کوئی اپنے کو لاہم. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کے ٹیسٹ وغیرہ بھی جو بھی ہے وہ خود افورڈ کر سکیں اور ان کی ہیلپ کر سکیں, اور لوگ آپس میں رابطہ کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ جس طرح کہ ابرار اللہ کے اس پورے عمل کی بڑی زبردست طریقے سے نگرانی کر رہے ہیں, اور آپ پورے فیصل آباد میں آپ لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہیں, آپ نے پورے پنجاب میں جسے کہتے ہیں لوگوں کو ایک قسم کا اپنے رول ماڈل کھڑا کیا. میں بلکہ ٹویٹ پڑھ رہا تھا ناظرین ابرار اللہ کا کہ انہوں نے باقاعدہ فیصل آباد کو ایک اس کا ٹویٹ, ایک تصویر لگائی جس میں ایک بزرگ کو جس طرح کی چیزیں اپنا میڈیسن وغیرہ پرووائڈ کی جا رہی. تو یہ سارے کا سارا جو ایک عمل تھا یہ ڈاکٹر سردار بابر ڈوگر نے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پلازما ڈونیشن ہے اس حوالے سے ہلال احمر جو ہے لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرے گا؟
اچھا، سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہلال امر کے نوجوان ہیں، یہ لوگوں کو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے اینٹی باڈیز ٹیسٹ کروانے کے بعد پلازما ڈونیٹ کر دیا، کل کلا خدا نخواستہ اگر ان کو دوبارہ کچھ ایسی صورتحال سے دو چار ہونا پڑے یا ان کی کسی فیملی کو ممبر کو ہونا پڑے تو شاید ان کے اینٹی باڈیز نہیں بنیں گے. ہم نے ان کو یہ آگاہی دی، 60 ٹیکنیکل ممبرز کو ہم نے رکھا، وہ ان کو یہ آگاہی دیتے تھے کہ اگر آپ پلازما ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو 2-3 گھنٹے کے بعد آپ کی سچویشن اینٹی باڈیز ویسے ہی بن جائیں گے. جب ان لوگوں کو یہ باور کرا دیا گیا کہ آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، جس طریقے سے آپ بلڈ دیتے ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح پلازما دینے سے بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو لوگ، پاکستان کے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے خاص طور پر وہ لوگ جو اس مشکل صورتحال سے دو چار ہو چکے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی مدد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ لوگ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو محافظ فورس کے نوجوانوں کی اس ٹیم کا ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل فیصل آباد میں آکسیجن سلنڈر بھی بہت کم ہو گئے، بے شک نایاب ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ان کو آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ نوجوان آکسیجن سلنڈر بھی مہیا کرتے ہیں ان فیملیز کو جن کو ضرورت ہوتی ہے، جن کو پلازما کی ضرورت ہوتی ہے. تو فیصل آباد میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو پلازما ڈونیٹ بھی کیا ہے. اب ان کے پاس ڈیٹا ہے بہت سارے لوگوں کا جو پلازما ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور لینے والے تو بے شمار ہیں، تو یہ ان کا آپس میں رابطہ بھی کروا دیتے ہیں. ان کے ٹیسٹ ویسٹ اگر تو لینے والا خود کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ٹیسٹ وغیرہ سارے کروا کے بھیجیں. تو اس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو یہ لوگ، یہ نوجوان اسی جذبے سے سرشار ہے، اور ان کا عزم صرف یہ ہے کہ انسان دم توڑ رہا ہے، انسان کو بچایا جائے. نعمان صاحب، میں آپ کی طرف پروگرام کے آخر میں آؤں گا. آپ کس طرح سے سارے عمل کی پوری، دیکھیے جیسے آپ فوکل پرسن بھی ہیں، آپ مکمل طور پہ اس عمل کی نگرانی کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو پبلک کا، جو آپ کو فیصل آباد کے شہریوں کا رسپانس کس طرح کا مل رہا ہے؟ رسپانس ماشاءاللہ بلڈ ڈونیشن کے والے سے بھی بہت اچھا رہا ہے. سارے پروجیکٹ میں، اس پروجیکٹ میں بہت اچھا رہا ہے. لوگ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں اور خود بھی کالز کر رہے ہیں. ایون کہ مجھے فیمیلز کی بھی کال آئی ہیں کہ ہم لوگ پلازما ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں. تو یہ بہت اچھا مطلب ہے، لوگ بہت زیادہ کوپریٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ مطلب ایسے بھی ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے، لوگوں کی جان بچانے کا ان کو نہیں اندازہ کہ اس کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے. تو میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا، وہ لوگ، کئی لوگ اس کے حوالے سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بہت زیادہ، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی ایک جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر. اس طرح کے عمل میں ناظرین کوئی بھی شخص جو ہے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ کسی کی جان کی قیمت آپ لگائیں. آپ، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت یابی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتنا کرم کیا ہے، تو آپ دوسری طرف اگر پلازما یا اس طرح کی آپ بیچنے نکل پڑیں گے تو میرے خیال میں انسانیت کا سر تو شرم سے جھکتا ہی ہے. انسان خود بھی اپنے وجود سے بالکل خالی ہو جاتا ہے. آخر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک چیز فیصل آباد کے شہریوں سے، پاکستان کے شہریوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں ہم کچھ لوگ، تو میں نے بتایا کہ وہ پلازما کے سلسلے میں بھی اس طرح کا رویہ ان کو بتانا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑی پڑھی لکھی اور ڈیسنٹ فیملیز، پڑھے لکھے لوگ، ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ پچھلے دنوں کسی بزرگ خاتون کو آکسیجن سلنڈر کی ضرورت تھی، تو یہ لوگ گئے، اس فیصل آباد میں ایک ایجنسی ہے جہاں سے ملتے ہیں، تو ان کو کہا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فیصل آباد میں 2000 سلنڈر تھے، 2000 کے 2000 گئے ہوئے ہیں. ایک فیملی نے 3-3 4-4 ایکسٹرا لے کے رکھے ہوئے ہیں کہ شاید ہمیں ضرورت پڑ جائے. تو وہ ان لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ کوئی ایک بندہ مر رہا ہے، اس کو ضرورت ہے، اور آپ لوگوں نے ایکسٹرا لے کے رکھے ہوئے ہیں. ذخیرہ یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. میں فیصل آباد کے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ خدا دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچیں. اگر ایک شخص اس وجہ سے موت کا شکار ہو جاتا ہے تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہے گا. ایک پوری فیملی متاثر ہوتی ہے. ہمارے ارد گرد رہنے والے ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، ہمیں ان کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے درد دل رکھنا چاہیے. ناظرین، جیسے کہ ڈاکٹر سردار بابر ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ یہ ایک بہت ہی گھناؤنا عمل ہے کہ جب آپ کسی کی جان کو بچانے کی بجائے اس کو لینے کے در پہ ہو جائیں. اور خاص طور پہ یہ پلازما بیچنے کا عمل جو ہے بڑا ہی بھیانک اور بڑا شرمناک اور بڑا ہی مکروہ قسم کا فعل ہے. اس سے ہر انسان کو ضرور بچنا چاہیے، اور اس جان بچانے کے عمل میں خاص طور پہ پلازما ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے آگے بڑھ کے ہلال احمر کا ساتھ دینا چاہیے، اور پاکستان اور انسانیت کی زندگی کے لیے اہم کردار ادا کرنا چاہیے. یہ تھا آج کا پروگرام بریف ٹارگٹ. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.